مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام جواد علیہ السلام من زار قبر ذی الغم فلح الجنہ. صلوات پڑھے محمد والے. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے پڑھ دیجئے مرحوم طاہر عباس مرزا ابن محمود علی مرزا اپنے اپنے مرحومین کے روح کو الحمد سورہ پڑھ کے احسان کر دیں. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میری پھوپھی کی زیارت کرے گا معصومہ قم کی تو اس کے لیے انعام جو ہے وہ جنت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ولی خدا اہل بیت معصومین علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے. 8ویں امام نے فرمایا کہ معرفت کے ساتھ زیارت کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے جنت ہے. یعنی کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے ان کے مرتبے کو عظمت کو فضیلت کو جانتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زیارت کر لیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے. یعنی جب پلٹ کر آتا ہے تو اسے ظاہر کہا جاتا ہے نا. بہت بڑا شرف سمجھے تو نہیں تو معلوم ہوا کہ پہلے کردار کچھ اور تھا اب زیارت کر کے آئے گئے تو اور جھوٹ بولتے ہیں. پڑھیے صلوات. تو اور اضافہ ہو جاتا ہے نا بد کرداری میں ہے نا تمام چیزوں میں. نہیں اسے جو ہے برقرار رکھے ہے نا. جب قدم آگے بڑھائے تو سوچے جب پہلے والے نہیں رہ گئے اب جو ہے لوگ ہمیں ظاہر کہیں گے ہے نا حاجی کہیں گے. لہٰذا جو ہے کردار میں تبدیلی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں پیچھے تھا آگے بڑھنے کے بجائے جو ہے اور جو ہے نا وہ پیچھے چلا جا رہا ہے نا یعنی بدعمالیوں کی طرف. تو بہرحال جو زیارت کر لے تو بہت بڑا شرف ہے. آپ دیکھیں کہ روایات میں ملتا ہے آغا آیت اللہ حائری. آغا حائری جو ہے یہ قم حوضہ قم کے بانی تھے مؤسس تھے آغا حائری. تو آیت اللہ مرشی نجفی جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں آیت اللہ حائری کے سلسلے سے کہ جب ان کا انتقال ہوا بہرحال جو خواب میں دیکھا آیت اللہ حائری کا انتقال ہوا آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا کہ پہلے شب جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک عجب جو ہے کیفیت تھی قبر میں. ایک ہولناک منظر خوفناک منظر ہے. یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جو ایسی جگہ ہو کہیں تنہائی میں ہو کہیں صحرا میں ہو یا ایسے قبرستان میں چھوڑ دیا جائے. یہاں کی نہیں بات جو صحرا وغیرہ میں تنہائی میں چھوڑ دیے تب معلوم ہوگا کہ وحشت کیا ہے. بہرحال قبر کی بات ایک دم خوفناک منظر تھا. دل جو ہے وہ پاش پاش ہو رہا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک لطیف آواز آئی کہ حائری گھبرا تو نہیں گئے. تو آگے حائری نے کہا کہ یقیناً ہم تو گھبرا گئے تھے. دل جو ہے ہمارا پاش پاش ہو گیا. بہت خوف زدہ تھے. لیکن جیسے ہی ہم نے آپ کی آواز سنی تو اب جو ہے وہ خوف ختم ہو گیا. تو آواز آئی حائری تم نے پہچانا ہم کون ہیں؟ آگے حائری نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں پہچانا. آواز آئی جس کی زیارت کے لیے تم برابر آتے تھے. جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو اتنی بار ہم تمہاری زیارت کریں گے. صلوات پڑھیے.
اتنی بار جو ہے ہم تمہاری زیارت کریں گے. 8ویں امام تھے، یعنی تم جو ہے مشہد میں ہماری زیارت کے لیے آتے تھے، جتنی بار آئے تو ہم اتنی بار تمہاری زیارت کریں گے. تو آپ دیکھیں زیارت کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. دیکھیں جو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ زیارت کا ثواب مولا کم سے کم ثواب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ تو معلوم ہے نا 1000 حج ہے نا اتنا ثواب ہے، کہا کم سے کم ثواب کیا ہے. تو امام نے فرمایا کم سے کم ثواب یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کا اور اس کے اہل خاندان کا محافظ ہو جاتا ہے. سمجھے آپ، خود خدا جو ہے، واضح نہیں ہوئی بات نا؟ نہیں واضح نہیں ہے. دیکھیے تب سب تو خدا ہی کرتا ہے نا، سب تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پروردگار نے جو ہے فرشتوں کو معین کر دیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے خود جو ہے پروردگار اب سپورٹ کرتا ہے. خود پروردگار فرمایا کم سے کم جو ہے یہ فضیلت ہے، یہ شرف ہے. تو جتنی بار زیارت کرے گا، اشرف حداد کا واقعہ یاد ہے؟ سنا دے تو صلوات پڑھیے. یہ اشرف حداد ہے نا، جو اپنی زبان میں کہتے ہیں لوہار، اپنی زبان میں جو کہتے ہیں اشرف حداد. اچھا آ گئی محمد علی یزدی ہے نا. یہ محمد علی یزدی بہت نیک اور متقی پرہیزگار تھے. اور یہ محمد علی یزدی جو ہے اب اسی سے اندازہ لگائیے کتنے متقی پرہیزگار تھے کہ یہ جو ہے قبرستان میں سوتے تھے، قبرستانی میں سوتے تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے. تو بہرحال انہی کے زمانے میں ایک شخص کا محلے کا تھا، انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب دفن کر دیا تو دوسرے دن محمد علی یزدی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں ہو رہا، بڑے سکون اطمینان سے ہے. تو بہرحال محلے کا تھا تو جانتے ہی تھے کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، معلوم تھا انہیں، محلے کا تھا نا، معلوم تھا گنہگار. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہمیں تو سب معلوم ہے تم جو ہے کس طریقے سے زندگی گزار رہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں راحت کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے عذاب میں تو مبتلا تھے، لیکن ایک شخص ہے اشرف حداد اور اس کی بیوی کا انتقال ہوا. کل رات میں جو ہے اسے دفن کیا گیا. جب دفن ہوئی تب جو ہے 1-2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ امام اس کی زیارت کے لیے آئے، امام حسین علیہ السلام، اور فرمایا کہ ارد گرد سے عذاب کو ہٹا لیا جائے، یعنی صاحب قبر اس کے علاوہ جو ہے جتنے ارد گرد قبرستان ہے عذاب کو ہٹا لیا جائے. اب جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو اب پہنچے معلوم کرتے ہوئے اشرف حداد کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ان سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے کل بیوی کا انتقال ہو گیا، اسے دفن کیا. تو محمد علی یزدی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی جو ہے کون سا نیک کام کرتی تھی؟ بہت غور کیا، بہرحال بتایا کہ ایسے جو ہوتا ہے. کہا کوئی خاص، کہا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. کہا پھر بھی آپ غور کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بیوی ہماری ہے، آپ کو اتنا پریشان پوچھ رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ عالم خواب میں جو ہے اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے. تب جو ہے اشرف حداد نے کہا کہ ہاں یہ کام کرتی تھی، جب تک وہ کر نہیں لیتی تھی سوتی نہیں تھی. کہا کہ وہ جو ہے زیارت عاشوراء پڑھتی تھی، جب تک زیارت نہ پڑھ لے اس وقت تک جو ہے سوتی نہیں تھی. تو اندازہ لگائیں زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ خود اور ارد گرد یا اس کے جو خاندان کے ہیں وہ بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے. پڑھیے صلوات پڑھیے.
تو بہرحال زیادہ بات طولانی نہ ہو جائے ہے نا، تو زیارت کی یہ فضیلت ہے. تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی معصوم ہے ان کی زیارت کرے گا تو اس کے لیے انعام جنت ہے. اور بی بی کی ولادت کے سلسلے سے یکم ذوالقعدہ ہے نا 173 ہجری کی ولادت مدینے ہوئی. اور شہزادی کی جو عظمت اور فضیلت خود جو ہے امام معصومین علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ قم میں جو ہے معصومہ قم ہوں گی، وہاں سپرد لحد کی جائیں گی ہے نا، پوتی ہماری ہوں گی. چھٹے امام نے بھی پہلے ہی ذکر کیا ہر مقام پہ. تو بہرحال کہ شہر قم کی بھی ایک فضیلت اور عظمت ہے نا کہ ہمیشہ جو ہے وہاں پہ علماء فقہاء اور دور میں رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہاں پہ شیعان اہل بیت رہے ہیں. امام معصومین علیہ السلام کے محب چاہنے والے ہر دور میں وہاں پہ پہلے جو ہے سے عبد الملک مروان ہے نا جب آیا، پھر وہ حجاج کے نمائندے آئے، اس طریقے سے دوسرے افراد جو ہے حاکم تھے. قاضی نور اللہ شبلی نے بھی لکھا ہے، بہت دقیق بات سن لیجیے اس کو بھی ہے نا، صلوات پڑھیے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس دور میں جب حاکم دوسرے تھے تو لوگوں نے جا کر کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور دوسروں کو نہیں مانتے، یہ جو ہے نہیں مانتے، یہاں تک کہ ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے. تو جب اسے معلوم ہوا تو بلایا دیگر افراد کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم جو ہے ان سے دشمنی رکھتے ہو، علی کو مانتے ہو باقی کو نہیں مانتے، لہٰذا جو ہے ہم سزا دیں گے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم جو ہے بچوں کا نام بھی نہیں رکھتے اس نام پہ. کہا نہیں تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس نام کا لے کر آؤ، دو چار افراد کو لے کر آؤ، کسی شخص کو لے کر آؤ. نہیں لے کر آؤ گے تو پھر ہم سزا دیں گے. اب یہ آئے، ہر گھر پہ گئے، کوئی اس نام کا ملا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا، سب تو حاضر تو ہم سے زیادہ سمجھتے الحمدللہ ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. سب ڈھونڈا، اسلام کا کوئی ملا ہی نہیں، ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا تھا کہ لے کر آؤ اسلام کو ورنہ جو ہے ہم سزا دیں گے تم لوگ کو. کوئی ملا نہیں. اتفاق سے جو ہے چند دن ہوا تھا، ایک مسافر آیا تھا، وہیں رہا تھا، اس نام کا مل گیا، ایک اس کا نام ہی تھا، مل گیا. لیکن مسافر تھا بیچارہ، گھر بھی نہیں، لباس بھی قاعدے سے نہیں، چپل وغیرہ بھی نہیں ہے نا، بال اور بھی اسی طریقے سے، منہ وغیرہ بھی نہیں دھلا. تو مل گیا. جب مل گیا تو لے کے اس کے دربار میں گئے، اسے کہا دیکھیے یہ شخص مل گیا. غور سے دیکھا، غصہ آیا، کہا کہ تمہیں جو ہے کوئی اور شخص نہیں ملا، اس کی خلقت دیکھو، اسے دیکھو یہ کیسا ہے. تو بہرحال دانشمند تھے، لوگوں نے بھی کہا کہ اس نام کا اس سے بہتر قم میں اور کوئی نہیں ملے گا. قم کی آب و ہوا ایسی ہے کہ اس سے پڑھیے، صلوات پڑھیے. تو آب و ہوا ایسی ہے، کیا کیجیے گا، اس سے بہتر کوئی اسلام کا ملے گا ہی نہیں. تو بہرحال وہ بھی دانشمند تھا، ہنسا مسکرایا، کہا جاؤ چلے جاؤ. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ قم کی فضیلت کی ہر وقت جو ہے شیعان حضرت خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر قم ہوگا ہے نا، کہ امام عصر کے قیام کے لیے جو ہے نا جو کھڑے ہوں گے اور اسلام کی نصرت کریں گے، اسلام کی مدد کریں گے، تو وہ جو ہے شہر قم ہوگا ہے نا. خود چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ کوفہ جو ہے وہ علم سے خالی ہو جائے گا، اس طریقے سے جس طریقے سے سانپ جو ہے وہ بل میں چلا جاتا ہے. کوفہ جو ہے وہ جو علم کی مرکزیت یعنی خالی ہو جائے گا، دوسرا شہر آباد ہوگا اور اس شہر کا نام قم ہوگا. یعنی کہ تمام جو ہے شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والے ہے نا جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دور دراز سے جاتے ہیں. دیکھا ہوگا جتنے بھی زیارت پہ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ حرم معصومہ میں ہے نا درس کا سلسلہ، اسی کے بعد جو ہے مسجد اعظم ہے نا وہاں پہ بہرحال پورے قم شہر مدرسہ فیضیہ اور دیگر جو ہے نا جو مساجد ہے
ہر جگہ جو ہے وہ علماء اور فقہا جو ہے وہ درس دیتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا سے شیعان حیدر کرار وہاں پہ آتے ہیں، جو علم کے تشنا ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے اس پیغام کو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں انہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے نا، معصومہ قوم کے لیے کریمہ اہل بیت۔ اور آیت اللہ مرشد نجفی نے جو 40 دن کا عمل کیا تھا نا شہزادی کی قبر کے لیے، تو یہ حکم ہوا کہ جا کر آپ جو ہے معصومہ قوم کی زیارت کریے۔ تو بہرحال کی شہزادی کی عظمت و فضیلت اب دیکھ لیں کریمہ اہل بیت۔ آج بھی جو ہے سفرہ لگتا ہے روز جو ہے آج بھی دسترخوان لگتا ہے، جس طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا دسترخوان ہر روز لگتا ہے، اسی طریقے سے معصومہ قوم کے یہاں بھی ہے نا روز۔ معلوم ہے نا کہ نہیں معلوم ہے نا، زمانے سے ہو گیا پرانا، بہرحال بہت اس وقت تو نہیں تھا ہے نا، بہت کم تھا، یا اس طریقے سے یعنی ہمیشہ سے تھا، لیکن خاص اس طریقے سے جو مجلسیں ہوتی تھی، جو خدام ہوتے تھے، انہیں جو ہے وہ ملتا تھا، وہ کوپن ملتا تھا کھانے کا، نظر کا ملتا۔ لیکن اب جو ہے زائرین کے لیے بھی ہے عمومی کی اس طریقے سے اب بھی جو ہے دسترخوان لگتا ہے، سفرہ لگتا ہے، اور لوگ جو ہے فضیلت 7ویں امام کی پوتی اور 8ویں امام کی بہن اور 7ویں امام کی بیٹی ہے، اور امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہے نا۔ دیکھیں آپ معصومین اور اس طریقے سے تو شہزادی کی بہت عظمت فضیلت ہے۔ بس کریں پڑھیں صلوات پڑھیے۔ شہزادی کے سلسلے سے جب کچھ طالب علموں نے ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا، بہرحال تم کا جو منظر ہوتا ہے تو الگ ہی ہے نا، وہاں جو ہے جو بھی طالب علم ہوتا ہے نا گھبراتا نہیں ہے نا، پریشان نہیں ہوتا شہر قم میں۔ باقی جو ہے قم کے علاوہ اگر باہر نکلے مثلا جو اصفہان ہے، شیراز ہے، سبزوار ہے، یا ادھر ادھر جائے تو تھوڑا پریشان ہوتا ہے، یعنی اس کا دل گھبراتا ہے یا وطن یاد آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جو ہے قم سے مشہد جاتے ہیں تو جب تک جو ہے حرم میں رہتے ہیں دل لگتا ہے، پھر باہر نکلے تو مثلا یہ ہوا کیا وطن یاد آنے لگتا ہے، دوست احباب والدین سب یاد آنے لگتے ہیں۔ تو کچھ طالب علموں نے ایک عالم بزرگ سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ جب ہم لوگ قم میں معصوم حرم کے دیان، سنیے گا بہت غور سے سنیے گا، معصوم حرم کے دیان میں جب رہتے ہیں تو ہمارا دل نہیں گھبراتا، اور جیسے اگر مشہد چلے گئے جب تک حرم میں رہتے دل لگتا ہے، لیکن جیسے ہی حرم کے باہر نکلے تو پھر جو ہے وہ وطن یاد آنے لگتا ہے، دوست احباب یاد آنے لگتے ہیں، قوم یاد آنے لگتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے یہ ایک جملے میں، انہوں نے کہا کہ ماں کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ بہرحال یہ تو وہی محسوس کریں گے ہے نا جو وہاں رہ چکے ہیں نا، علم حاصل کر چکے ہیں، تو انہیں جو ہے احساس ہوگا کہ یہ معصوم قوم جو ہے یہ کریمہ اہل بیت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی جب بھائی سے ملنے کے لیے آئی، بس ایک دو فقرہ ہے کہ ملنے کے لیے آئی، منزل صحابہ پہ پہنچی ہے، اب بہرحال مبارکہ اور جس طریقے سے ہے نا شہزادی کے لیے کہ سواری پہ سوار آیا ہے نا، بزرگ جو بڑھے خود آئے، سپرد لحد کیا، اور اس طریقے سے ہے نا سواری چلی گئی، لوگ دیکھتے رہے۔ تو بہرحال کہ جب معلوم کیا منزل صحابہ پہ معصومہ قوم آئی، لوگ دیکھ رہی ہیں کہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، کالا پرچم ہے، اس طریقے سے سوال کیا ہاں کیا وجہ ہے؟ تو خیر لوگوں نے نہیں بتایا کہ 8ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن بار بار جب اصرار کیا تب جو ہے لوگوں نے بتایا
کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے اور زہر سے شہید ہو گئے. جب یہ سنا بہن تھی طبیعت علیل ہوئی 17 دن زندہ تھی پھر وفات ہو گئی. یعنی جب یہ سنا کہ بھائی کو زہر دے دیا گیا میں کہوں گا معصوم کم آپ نے صرف سنا برداشت نہ کر سکی لیکن ایک بہن بلندی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بھائی ہے شمر کا کند خنجر ہے حسین کا آنسو کا گلا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم طاہر عباس مرزا ابن محمود علی مرزا اپنے مرحوم تمام مومنین مومنات مرحومین کی روح کو اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین یا السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم علی ابن ابی طالب. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم خصوصاً